लई हुकूक है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जिसमें आपने 50 हुकूक को बयान किया है। इमाम के हुकूक रईयत के ऊपर, अवाम के ऊपर, अवाम के हुकूक इमाम और अपने हुक्मरान के ऊपर, भाई के भाई पर, हाँ आप पर आपकी आँख का, आप पर आपके कान का, आप पर आपके पेट का, हाँ हुकूक को बयान किया है। हमसाये के हमसाये पर, वालिदैन का औलाद पर और औलाद का वालिदैन पर, वो सारे नहीं, एक हक जो आपने बयान किया है औलाद का बाप पर, ये वालिदैन पर, वो क्या है? हक है। यानी हक का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे 10,000 या 50,000 रुपये लिया है, वो आपका हक है। अगर न दूं तो मैं आपके सामने जवाबदेह हूं और खुदा के सामने भी जवाबदेह हूं। हक है। यानी जिस तरह नमाज अदा करना ये एक हक़ुल्लाह है, इसी तरह अल्लाह ने वालिदैन के ज़िम्मे बच्चों का जो एक हक फर्ज करार दिया है, उसको, उस फर्ज को अदा करना भी उसी तरह वाजिब है जिस तरह नमाज पढ़ना वाजिब है। उस हक को अदा नहीं करेंगे, औलाद के सामने भी जवाबदेह होंगे और अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह होंगे। अब इमाम चहारुम के अल्फाज सुने, अम्मा हक़्क़ु वलदिका, तेरे जिम्मे तेरी औलाद का हक। वलद बेटा बेटी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बिन्त बेटी को कहते हैं, इब्न बेटे को कहते हैं, औलाद ये दोनों को शामिल है। जी औलाद का तुम्हारे ऊपर हक क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। फ़अन तअलमा अन्नहु मिनका, सबसे पहले ये बावर करो कि ये तेरा टुकड़ा है। बेटी हो या बेटा, ये तुझसे है। हाँ ये तेरा जो है ना वो लख्त जिगर है। मुज़ाफ़ुन इलैका फ़ी आजिल दुनिया बिखैरिही व शर्रिही। आजिल, आजिल यानी ये वक्ती दुनिया ना, महर में लिखते हैं ना मुअज्जल आइन के साथ हक महर कितना है, मुअज्जल हमजे के साथ वो कितना है। आखिरत के लिए आजिल, अलिफ मद आ, आजिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के लिए आइन के साथ आजिल इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसी दुनिया में भी ये तेरी तरफ मंसूब है, अच्छा है तो तेरी तरफ मंसूब होगा, बुरा है तो तेरी तरफ मंसूब होगा। चोर होगा, चरसी होगा, हाँ नशई होगा, ये कहा जाएगा फलान का बेटा है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, मुज्तहिद है, हाँ बाअमल आलिम दीन है, ये तेरी तरफ मंसूब होगा। ये अच्छा हो तो भी तेरी तरफ मंसूब है, फलान का साहिबजादा है, फलान का बेटा है। बुरा है, ये इसी दुनिया की बात हो रही, इसी दुनिया में। यानी तेरी नेकनामी और बदनामी का दार मदार तेरी औलाद है। हाँ इसको अंता अलमा, तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए। और ये औलाद का तुम्हारे ऊपर हक बनता है, हक बनता है। खुदा के सामने जवाबदेह हो और औलाद के सामने भी जवाबदेह हो। और तेरी क्या जिम्मेदारी है? वद्दलालतु अला रब्बिही, ये अपने रब की तरफ औलाद की रहनुमाई, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी जिम्मेदारी है। यही जो अर्ज कर रहा था, अगर आप हाँ बचपन में स्कूल लेवल पर अपने बच्चों का दिमाग अगर ठीक नहीं करेंगे और उनका दिमाग खाली होगा इस्लामी तालीमात से, मोहम्मद आल मोहम्मद की तालीमात से, आगे जाके उनको मुल्हिद बनाना ये वो इल्हादी सोच के अफराद के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। वो आसानी से उनको मुल्हिद बनाएंगे, मुनकर खुदा जो है ना वो बनाएंगे। वो पता नहीं किसका शेर है, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। जी यानी स्कूल लेवल पर अपने बच्चों की अगर ऐसी तरबियत न की कि वो अल्लाह की मारिफत हासिल करें, अल्लाह की मारिफत हासिल करें, उसके सिफात सुबूतिया और उससे सिफात सल्बिया से वो आगाह ना हो, इसी तरह बाकी दीन की बातें, तो फिर आगे चल के बिगड़ेंगे और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होगी। अच्छा अभी जारी है जी हाँ, वो दलालत अला रब्बिही, उसकी ऐसी रहनुमाई करें कि वो अपने रब को पहचाने, अल्लाह ताला को पहचाने
اور والمعون لہ علی طاعتہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں اپنی اولاد کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ کس طرح معاون و مددگار ثابت ہوں گے؟ یہی کام کریں گے نا، یا اپنے گھر کسی وہ ٹویٹر کو بلائیں جو آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دے، یا کسی شارٹ کورس میں ان کو بھیجیں جس کے ذریعے وہ خدا کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ اپنی اولاد کی مدد کریں۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت آپ کا فرض ہے۔ فَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمْ۔ اچھا، اولاد کے بارے میں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، اولاد کے بارے میں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے أَنَّهُ مُصَابٌ عَلَى الْإِحْسَانِ۔ اگر آپ نے بچوں کے ساتھ نیکی کی اور دین سے ان کو آشنا رکھا تو خدا کے بارگاہ میں آپ مصاب ہوں گے، یعنی ثواب کے حقدار ہوں گے، اور وَأَنَّكَ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ۔ اور اگر ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہ کیا، ان کی دینی تربیت نہ کی، یہ لفظ امام زین العابدین کا ہے، اولاد کی تربیت میں سستی اور غفلت کے نتیجے میں تو خدا کی طرف سے عقاب اور سزا کا حقدار ہوگا۔ اس کو یقین کر لو۔ ہاں، یہ جو ہے نا وہ اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، اور آپ سب حضرات متوجہ ہیں۔ یہ اگرچہ مخاطب آپ حضرات ہیں جو یہاں اس حال میں بیٹھے نیچے ہوں یا اوپر ہوں، لیکن جہاں جہاں تک یہ ہماری آواز جا رہی ہے ان سب تک اپنے چوتھے امام اور حجت خدا کا فرمان میں پہنچا رہا ہوں کہ اولاد کا والدین کے جو ذمہ ہے، حق، وہ سکول آپ نے پڑھانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلے سے آپ اس میں ایک ایک مضمون کے، مجھے عابدی صاحب نے بتایا، ایک مضمون فزکس کا جو مضمون جو ہے نا وہ آپ پتہ نہیں وہ اس میں ایف ایس سی میں یا آپ کے وہ اے لیول میں پڑھاتے ہیں، 60 ہزار روپیہ ایک مضمون کا آپ دیتے ہیں۔ 60 ہزار روپے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور انجینئر بنے۔ ادھر سنڈے کلاسیں ہوتی ہیں، سنڈے کلاسیں، وہ ڈاکٹر بن کے چند روز وہ آسودہ زندگی گزارے گا، ان کلاسوں میں شرکت کرے گا، ابدی زندگی کی اس کو سعادت حاصل ہوگی۔ 200 روپیہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے وصول کرتے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ 200 روپیہ اپنی اولاد کے آخرت کو سنوارنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی ہم پریشان ہیں کہ اس کو بند کریں۔ ایک تجویز آئی تھی، وہ صرف وہ پک اینڈ ڈراپ وہ اس کو دینے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں، کوئی کمرشل بیس پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے جی۔ ٹرسٹ کے پاس ابھی ہمارے پاس اگر عزاداری کے لیے آپ کچھ ہمیں دیتے ہیں، وہ ہم ادھر نہیں لگا سکتے، ابھی ایک تجویز آئی تھی کہ اچھا مومنین سے کہیں گے کہ خود ہی پک اینڈ ڈراپ اپنی گاڑی میں چھوڑ جاؤ اور لے جاؤ۔ میں نے کہا پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ابھی جتنے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ بڑھا دیں، کم از کم 500 کریں بھائی۔ ہزاروں اگر آپ دیتے ہیں فزکس یا دوسرے مضامین کے لیے، بھئی اس کے لیے کم از کم 500 تو دو، یا کوئی اور ایسا اہل خیر سامنے آ جائے جو کم از کم 1 2 3 مل کے یہ پک اینڈ ڈراپ کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرے۔ باقی کتابیں بھی ہم دیتے ہیں، اور ان کو تھوڑا بہت جوس موس وغیرہ بھی جو ہے نا بچوں کو ہم دیتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو، اور ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں یہیں سے ہماری سنڈے کلاسوں میں شرکت کر کے پائلٹ بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں۔ ایک پائلٹ ہے وہ ٹھیک اگر رہبر کا مقلد ہے اور بالکل اپنے خمس کی تاریخ میں وہ خمس لے کے آتا ہے، کہا کہ میں نے سنڈے کلاسوں سے جو ہے نا یہاں تعلیم حاصل کی ہے جی۔ تو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کی جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح بچوں کی تربیت ایسا ماحول فراہم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کی اطاعت کریں۔ ایسا کریں گے تو مصاب خدا کی طرف سے ثواب کے حقدار بنیں گے۔ بصورت دیگر یہ امام کا فرمان ہے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، معاقبن، اگر اولاد کی تربیت میں آپ نے کوتاہی کی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دفتر تھک کے مارا آتے ہیں، نہ آپ کو اصول دین سکھانے کا ٹائم آپ کے پاس ہے، نہ فروع دین سکھانے کا ٹائم۔ اتوار کو آپ کا بچہ فارغ ہوتا ہے جی، وہ کم از کم اس کے حصے میں جو پک اینڈ ڈراپ کا پیسہ آتا ہے وہ اس کو دے دیں،
باقی جتنے بھی اہل خیر تک میری آواز جا رہی ہے ان سے میں بجا طور پر توقع رکھتا ہوں کہ یہ سنڈے کلاس جو معرف اسلامی کے نام سے ہے اس کی مدد کریں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ پک اینڈ ڈراپ کا جو خرچہ ہے اس میں ہم پریشان نہ ہو، اور دوسرے مد میں جو ہمارے پاس آتا ہے اس سے خرچ کرنے پر ہم مجبور نہ ہو۔ ویسے بھی جائز نہیں ہے، ہمارے لیے آپ نے عزاداری کے لیے دیا ہے تو میں اس کو ادھر لگاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فی سبیل اللہ دیتا ہے یہ یقیناً فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔